بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے۔ ہم نے سابقہ آیت مبارکہ میں تذکرہ پڑھا 3 عظیم انبیاء علیہم السلام کا، اور ان تینوں میں جو قدر مشترک تھی وہ تھی بے مثال صبر۔ اب اس کا انعام ان کو کیا ملا، یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ آئیے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 70واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی 86ویں آیت مبارکہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، وَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں داخل کیا، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، انہم، بے شک وہ، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے تھے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور ہم نے ان تمام ہستیوں کو اپنی رحمت میں داخل کیا، اور یہ تمام کی تمام ہستیاں نیک لوگوں میں سے تھیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں جو کچھ فرمانا تھا وہ پچھلی آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرما دیا۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں، خاص طور پر امام واحدی نے الوسیط میں، امام بغوی، امام قرطبی، اور پھر امام ابن الجوزی، امام سمرقندی، امام مقاتل بن حیان، امام علیمی اور تفسیر الخازن وغیرہ میں مشترکہ طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر سمجھایا کہ سیدنا اسماعیل، سیدنا ادریس اور سیدنا ذوالکفل علیہم السلام، یہ تمام کی تمام ہستیاں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کی حقدار ٹھہریں۔ اس مناسبت سے صحیح بخاری کی ایک حدیث 4850، صحیح مسلم میں بھی ہے 2846، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت اور جہنم نے ایک دوسرے کے ساتھ دلائل کا تبادلہ کیا، تو جہنم کہنے لگی میرے اندر آنے والے جبار، متکبر، سخت لوگ ہیں۔ جنت نے کہا کہ میرے پاس آنے والے کمزور اور مسکین لوگ ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا، اے جہنم، تم میری سزا ہو میری طرف سے، جسے چاہوں میں سزا دے دوں۔ اور جنت سے کہا کہ تم میری رحمت ہو، جسے میں چاہوں اپنی رحمت سے نواز دوں۔ اور تم دونوں کے لیے کچھ لوگ حقدار ہیں۔
اور اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ انہم من الصالحین، امام شوکانی فتح القدیر میں، امام بیضاوی، امام ابن جریر اور امام سمعانی ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے ان کو اپنی رحمتوں سے اس وجہ سے نوازا کہ یہ تینوں ہستیاں تربیت اور اصلاح میں ہر لحاظ سے کامل، مکمل اور اکمل تھیں۔ ان کے درمیان بلائی کی تمام خصلتیں جمع تھیں، اور ان میں سب سے بڑی یہ تھی کہ یہ تینوں شخصیات، یہ تینوں ہستیاں اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی کمال درجے کی اطاعت کے مرتبے اور مقام پر فائز تھی۔ اور واحد تفسیر میں اس حوالے سے ایک اور بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام کو چونکہ پتہ تھا کہ یہ سچی ہستیاں ہیں، صبر کرنے والی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازا۔ پھر امام ابن سعد نے اس بات کو نقل فرمایا ہے طبقات میں پہلی جلد کے 54ویں صفحے پر کہ سب سے پہلے مبعوث ہونے والی ہستی ادریس، پھر نوح، پھر ابراہیم، پھر اسماعیل، پھر اسحاق، پھر یعقوب، پھر یوسف، پھر لوط، پھر ہود، پھر صالح، پھر موسیٰ، پھر ہارون، پھر الیاس، پھر یسع، پھر یونس، اور پھر سیدنا ایوب علیہ السلام تھے۔ لیکن بہرحال یہ تاریخی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں سچ اور جھوٹ کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور ویسے بھی ان کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ نہیں ہے، لہذا ہم اس پر کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ دراصل اس آیت مبارکہ سے ہمیں جو بات سب سے بنیادی طور پر سمجھنی چاہیے، جس کا تعلق ہم سب کی عملی زندگی کے ساتھ بہت گہرا ہے، وہ یہ کہ رب کائنات نے یہ باتیں ہمارے لیے محض داستان، قصہ، کہانی یا صرف ذوق سماعت کے لیے نہیں، محظوظ ہونے کے لیے نہیں، بلکہ بطور عبرت، بطور نصیحت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور جب انسان ان داستانوں کو پڑھ کے ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے پھر راستے کھولتے ہیں، اس کے لیے پھر دروازے کھولتے ہیں۔ تو اس داستان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم بھی رب کائنات کی اطاعت کے راستے پر چلیں گے، اس کو برداشت کریں گے، گناہوں سے رک جائیں گے، برداشت سے کام لیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش جو ہے اس پر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا جہاں تک ہو سکے ان اسباب کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ نشر کریں۔ آپ نے ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹے کے بٹن کو دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالا تر خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، جہاں پر آپ کو قرآن و حدیث کے اسباق، منتخب موضوعات پر جن کے خطبات، آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالوں کے جواب اور بہت کچھ ملے گا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔